صرف یہ 3 کام کر لیں، ماہ رمضان پورا برکتوں والا مہینہ گزرے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس کو رمضان کی برکتیں حاصل ہوں گی، ضرور حاصل ہوں گی، بس یہ 3 کام کرنے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، نماز فرض با جماعت ادا کریں مسجد میں، گھر پہ نہیں، مسجد میں۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کہیں بھی ہو، مسجد میں جانا ہے آپ نے، بس گھر پر نہیں پڑھنی، یہ آپ نے ذہن بنا لینا ہے۔ کہاں پڑھنی ہے نماز؟ مسجد میں۔ بولیں پڑھیں گے نا، مسجد میں پڑھنی ہے، یہ ہے نمبر 1 کام، نماز پڑھنی ہے مسجد میں، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ بھائی، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیں، اس بہانے آپ کا قرآن پاک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، قرآن پاک بھی ختم کرنے والے بن جائیں گے آپ۔ اذان سے پہلے آ گئے، قرآن پاک اٹھایا، مسجد میں آ کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اذان ہوگی، سنتیں پڑھیں گے، پھر نماز فرض ہوگی، نماز فرض کے بعد ہونے والے درس میں شرکت کریں۔ رمضان کے مسائل سیکھنے کے نہیں سیکھنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ رکھ لیا جناب، اچھی بات ہے، لیکن اس کے مسائل بھی تو سیکھیں۔ تو نماز کے بعد جو درس ہوتے ہیں ان میں آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے، اور وہ مسائل سیکھنے نماز کے، روزے کے اور تراویح کے، تاکہ پتہ چلے رمضان میں صحیح طریقے سے گزار بھی رہا ہوں کہ نہیں۔ شرکت کریں، آپ کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے وہ آپ نے اپنے امام صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں اٹھا نہیں، میری آنکھ نہیں کھلی، اب روزے کا کیا ہوگا، کیسے نیت کروں گا، یہ میں نے کر لیا، کیا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے، غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں کہ نہیں چڑھا سکتے، انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، تھوڑا سا بخار ہو گیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ذہن میں سوالات گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے۔ اور پوچھیں، نہیں پوچھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور غلط کر لیا تو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو پوچھا نہیں اور اوپر سے غلط کر لیا، تو یہ ڈبل گناہ ملے گا۔ تو نمبر 1 نماز، اور نماز کے ساتھ کتنی چیزیں؟ تلاوت قرآن پاک اور درس میں شرکت، علم دین حاصل کرنا ہے، یہ 1 کام ہوا۔ دوسرا، روزے نہیں چھوڑنے آپ نے، روزوں کی پابندی، کیونکہ رمضان کا پہلا تحفہ ہی روزہ ہے، رمضان میں روزے ہی تو فرض کیے ہیں۔ تو اولا نماز کی پابندی، اور دوسرے نمبر پہ بولیے نا روزے کی پابندی۔ اب روزے کی پابندی کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ کم کھانا، کیا کرنا؟ کم کھانا۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ اور سحری میں کھاؤ دبا کے، پورا دن گزارنا ہے بھوکا، اتنا کھا لیتے ہیں، پورا دن کھٹی کھٹی ڈگاریں آ رہی ہوتی ہیں، اتنا تون نکال لیتے ہیں کھا کھا کر اپنا، اور پھر افطاری میں ٹوٹ پڑو سموسوں پہ، تو رول پہ، تو شربتوں پہ، تو کولڈ ڈرنک پہ، کہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سارا دن بھوکا رہے ہم۔ تو سحری میں کھاؤ اس لیے کہ بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں کھاؤ اس لیے کہ سارا دن بھوکے رہیں۔ تو کھاتے پیتے رہیں گے کیا؟ جب کھاتے پیتے رہیں گے تو بھائی لوگ تراویح پڑھ رہے ہوں گے اور ہم جا رہے ہوں گے، ہمت ہی نہیں ہوگی۔ عموماً سب سے زیادہ غفلت پتہ ہے کس وقت ہوتی ہے؟ افطاری کے بعد۔ اتنا کھا لیتے بندے کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہیں ٹن۔ بعض اوقات نماز بھی چھوڑ جاتی ہے لوگوں کی، ارے بھائی صرف کھجور کھاؤ، پانی پیو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد تھوڑا بہت کچھ کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ آپ بس تراویح میں کھڑے تو رہ سکو۔ لوگ تراویح میں جھوم رہے ہوتے ہیں، نیند میں پوچھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں، یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے سے شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے، یاد رکھیے حدیث پاک ہے، صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ لیکن یہ مشاہدہ ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں، بھائی کہاں سے آ رہے ہیں مریض، سب سے زیادہ بیمار رمضانوں میں ہوتے ہیں لوگ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ حالانکہ حدیث میں تو آیا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ ڈاکٹر بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں رمضانوں میں، آئے جاؤ، ہم قلم چلاتے رہیں گے، تم ہمارے پاس آئے جاؤ۔ وہ بھی روزی میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک روزی میں برکت دے۔ تو رمضانوں میں رش لگا ہوا ہوتا ہے کلینک پر، ڈاکٹروں کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے 15 رمضان کے بعد سب لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سموسوں کا کثرت سے استعمال، کولڈ ڈرنک کا کثرت سے استعمال، اور یہ مرغن غذاؤں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، سارا دن معدہ آپ کا خالی رہا، اور آپ نے افطار کے وقت معدے پہ اتنا لوڈ ڈال دیا، اتنا لوڈ ڈال دیا، اور چٹپٹی چیزیں، تو مرچیں، تو مسالے، تو چٹنیاں، کباب، سموسے گھسیڑ دیے، تو معدہ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو معدہ خراب تو سب خراب۔
اور پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے، پھر روزے بھی چھوٹتے ہیں، تراویح بھی چھوٹتی ہے، نمازیں بھی چھوٹتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا، روزے کی پابندی کرنی ہے پورے 30 دن، کچھ بھی ہو جائے ہم سے روزہ نہ چھوٹے۔ اور روزہ صحیح طور پہ جب رکھیں گے جب آپ تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے چلیں گے، کھانے پینے میں احتیاط کریں گے تو بیمار نہیں پڑیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کا پورا رمضان برکت والا مہینہ گزرے گا۔